رحمت رمضان، ہے رحمت رمضان۔ رحمت رمضان وظائف کے ساتھ ناظرین کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ قبلہ۔ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج گرامی بخیر؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ حضور سوالات میں کچھ آپ سے کرنا چاہتا تھا کیونکہ ناظرین کو بہت فائدہ ہو رہا ہے آپ کی گفتگو سے بھی الحمدللہ، اور پھر وظائف جو آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بزرگوں کا خاص فیضان ہے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ۔ قبلہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ زبان کی حفاظت کس طرح کی جائے؟ کیا کوئی وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے زبان کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ قابو میں آ جائے تو سب کچھ قابو ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہی تو فتنہ ہے، جس نے اس کو قابو کر لیا اس نے سب کو قابو کر لیا۔ اللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جسم کا ہر عضو جو ہے جتنے اعضاء ہیں تھک جاتے ہیں، زبان نہیں تھکتی۔ آپ کہتے ہیں لکھتے لکھتے میرا ہاتھ تھک گیا، چلتے چلتے میرے پاؤں تھک گئے، سوچتے سوچتے میرا دماغ تھک گیا۔ زبان کو کسی نے کہا کہ زبان تھک گئی؟ نہیں کہا۔ اتنا سا لوتھڑا ہے اور یہی فتنہ ہے۔ اس کو جس نے قابو کر لیا سمجھ لے اس نے سب کو قابو کر لیا۔ بہت پیاری بات، واہ واہ واہ۔ تو اس کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ اچھا اس کے لیے خاموشی ضروری ہے، اور خاموش کوئی آپ کو رہنے نہیں دے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، گھر میں جا کے آپ خاموش بیٹھیں تو گھر والے کہیں گے کیا ہو بھائی طبیعت ٹھیک ہے آپ کیوں خاموش؟ باہر آ کے خاموش رہیں تو دوست کہیں گے کیا بیگم سے کوئی لڑائی ہوئی، کیا مسئلہ ہے؟ خاموش رہنا بڑا مشکل ہے، اور خاموشی میں نجات ہے۔ سرکار نے فرمایا من سمتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ اب خاموش کیسے رہا جائے؟ خاموش رہیں گے تو زبان کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی تو اعمال درست ہوں گے۔ اس لیے بزرگان دین نے بہترین طریقہ نکالا کہ اس کو وظائف پڑھنے میں لگا دو۔ ارے واہ 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 واہ، آپ دیکھ لیں کمال۔ مثلا اگر آپ کا معمول ہے کہ آپ دعائے حفظ البحر پڑھ رہے ہیں یا دلائل الخیرات شریف پڑھ رہے ہیں، اور گھر والوں کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ پڑھتے ہیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے۔ حقیقت ہے نا، آپ کا معمول ہے آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت، جتنی دیر آپ نے پڑھا اتنی دیر آپ جھوٹ سے بچے رہے، غیبت سے بچے رہے، فحش گوئی سے بچے رہے، ہر قسم کی گناہ سے، اور جتنی دیر پڑھا وہ سارا وقفہ عبادت میں شمار ہوا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اور جو وظیفہ پڑھا تو زبان میں اثر پیدا ہوا، اثر پیدا ہوا تو دعائیں قبول ہو گئیں۔ واہ 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 واہ۔ یعنی ایک چیز میں ساری چیزیں ہیں۔ یہ جو وظائف ہم بتاتے ہیں نا بزرگان دین کے، اور سارے جو انہوں نے شروع کیے اسی لیے کہ آدمی کی زبان محفوظ رہے ان چیزوں سے، اور جب وہ پڑھتا ہے تو خود بخود۔ اچھا اور زبان اور دل کا رشتہ بڑا مضبوط ہے۔ جھوٹ زبان بولتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ غیبت زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ فحش کوئی زبان کرتی ہے، سیاہ دل ہوتا ہے۔ نعت نبی زبان پڑھتی ہے، روشن دل ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ درود زبان پڑھتی ہے، روشن دل ہوتا ہے۔ زبان کا اتنا اس میں کام ہے، اتنا اثر ہے قلب اور زبان کا۔ تو اگر قلب کو پاک کرنا ہے زبان کو پاک کرنا۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا اب جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے، یہ تو میں نے ایک چیز بتا دی، کمال گفتگو۔ وہ اس میں کیا ہے کہ اپنی زبان کو ہم وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مشغول رکھیں، مصروف رکھیں۔ صحیح۔ آپ درود پاک کا ورد کریں، آپ استغفار کا ورد کریں، آپ کسی بھی وظیفے کا ورد مسلسل کرتے رہیں، فضول گفتگو نہ کریں۔ اور ہم کتنے، اب ہم خود اپنا جائزہ لیں تو کتنے ٹائم ہم فضول گفتگو میں گزار دیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ لوگ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، واشنگٹن میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ امام غزالی نے لکھا نا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں، مفید، غیر مفید، اور ایک وہ جو ان دونوں میں سے نہ ہو، یعنی جس کا نہ کوئی فائدہ نہ نقصان، تو وہ چیز ہم کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے زبان کا اثر ختم ہے، اس وجہ سے زبان کی حفاظت نہیں ہو رہی، اور کثرت کلام سے کثرت جھوٹ، یہ چیز ہے۔ تو بس اس کی بہترین چیز کیا ہے زبان کی حفاظت کی، کہ درود پاک کا ورد آپ مسلسل کرتے رہیں۔ ایک دفعہ پڑھیں گے 10 درجے بلند ہوں گے، 10 گناہ مٹیں گے، 10 نیکیاں ملیں گی۔ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، آپ کوئی وظیفہ نہ پڑھیں، یہی پڑھتے رہیں، اسی میں کامیابی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، فضول گوئی جہاں بہت زیادہ، چونکہ آج بات ہی ہم زبان کے حوالے سے آپ فرما رہے ہیں، اب اس دور میں چونکہ موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے تو فضول دیکھنے کا سلسلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہاں یہ بھی ہے۔ ایک تو فضول دیکھنا ہے کہ جو کسی کام کا نہ ہو، لیکن ایک تو گناہوں بھری چیزیں دیکھ رہے ہیں لوگ۔ جی بالکل۔ تو حضرت یہ اب کیسے اس سے بچنا، کیسے؟ یہ تو ایمان برباد ہو رہے ہیں، حیا ختم ہو رہی ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ وہی ہے نا وظائف۔ جب آپ وظیفہ پڑھیں گے تو دیکھیں گے نہیں،
ہاں یعنی اگر آپ دلائل الخیرات شریف پڑھ رہے ہیں یا دعائے حفظ البحر پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی یا وظیفہ منہ پڑھ رہے زبانی بھی پڑھ رہے تو اس کو ظاہر بات ہے بری چیزیں دیکھتے ہوئے تھوڑی پڑھیں گے. ہیں ہاں یہ پڑھیں گے نا. اچھا پھر موبائل میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, آپ اسی میں حفظ البحر پڑھ رہے ہیں, اسی میں یعنی وہی چیز آپ اس میں اچھے طریقے سے اس چیز کو استعمال کر سکتے ہیں. واہ 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 واہ, یہ چیز سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ اگر موبائل بھی استعمال کرنا ہے تو اس پر ایسی اپلیکیشنز بھی آ چکی ہیں کہ جس پر الحمدللہ خالص کانٹینٹ ہے اور علم دین ہے. علم دین آج سیکھ لیں گے تو دنیا میں بھی کام آئے گا, آخرت میں بھی کام آئے گا. حضور ارشاد فرمائے گا کہ بزرگان دین سے منسوب وظائف کی خاص برکات یقیناً ہوتی ہیں, جیسے قصیدہ بردہ شریف ہے, دلائل الخیرات شریف ہے, تو یہ تو خاص بزرگوں سے منسوب ہے. اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟ اس کی بالکل برکتیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کا تعلق ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. یعنی یہ بزرگوں نے خود اپنا وہ نہیں کیا. اب مثال کے طور پہ دعائے حفظ البحر ہے, حضرت شیخ ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے, اور ان کو سرکار نے عطا فرمائی خواب میں. اور جہاز میں جب وہ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے, حکم ہوا کہ جی حج کرو, کہا کہ ہم حج کریں گے, مریدین تیار ہو گئے. اور جب جہاز چلا تو باد مخالف چلی اور جہاز وہیں رک گیا, طوفان آ گیا. جو تھے مخالفین ہنسنا شروع کر دیا کہ شیخ نے تو کہا تھا حج کریں گے, ٹائم تو ہے نہیں. تو جب تھوڑی سی نیند لگی تو آقا کی زیارت ہوئی, اور فرمایا ابو الحسن تم یہ پڑھو اور پھر اللہ کی شان دیکھو. آپ نے اسی وقت بیدار ہوئے, آپ نے خود پڑھی دعائے حفظ البحر, اپنے مریدین کو پڑھائی. بعد موافق ایسی چلی کہ وقت سے پہلے جدہ پہنچ گئے. کیا تو پھر آپ نے یہ اس کے بعد یہ سب کو تعلیم دی دعا, اور فرمایا کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر میری یہ دعا بغداد میں پڑھی جاتی تو سقوط بغداد ہی نہ ہوتا. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے کہ میں نے یہ دعا خود نہیں لکھی, اس کے لفظ میں نے ایک ایک لفظ دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی. اللہ اکبر. اتنی مقبول دعا دعائے حزب البحر. حزب البحر. سبحان تو ظاہر ہے پھر اس کی فضیلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی, اس میں برکت نہ ہو تو پھر کیا. اور ہمارے سلسلہ اشرفیہ میں خاص طور پر اس کا چلہ کرا جاتا ہے رمضان المبارک میں, جو ابھی چل رہا ہے. ہاں 40 روزے اس میں رکھے جاتے ہیں, اور پرہیز کے ساتھ جو ساری چیزیں, بہرحال وہ ایک تفصیل ہے. اسی طرح دیگر سلاسل میں بھی یہ دعا مقبول ہے. تمام سلاسل طریقت کے لوگ, اور اب تو عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اس کی اجازت دی جاتی ہے, علماء کرام بھی پڑھ رہے ہیں, مشائخ بھی. تو یہ ہے. اسی طرح وہ دلائل الخیرات ہے شیخ امام جزولی کی, وہ بھی آپ کو واقع بتائیے. تو جو وظائف کسی بزرگ سے منسوب ہیں اس میں واقعی اثر ہے اور برکت ہے, اس لیے کہ وہ سرکار نے عطا فرمائے, تو اس میں برکت ہوگی ظاہر ہے. اگر کوئی اس کو اپنا معمول بنا لے تو آپ سمجھیں کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اسے ملے گی. ڈاکٹر صاحب کمال بات تو یہ ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کی اگر بات کی جائے تو جو وظائف کو نہیں مانتے وہ بھی قصیدہ بردہ شریف وہ بھی پڑھتے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دعائے حفظ البحر بھی اب جو مخالفین ہیں اہل سنت کے, میں نام نہیں لے رہا, ان کے یہاں باقاعدہ اس کا چلہ کرایا جا رہا ہے. یعنی جو نہیں مانتے وہ بھی کر رہے ہیں. ہم لوگ تو کر ہی رہے ہیں شروع سے, وہ بھی اب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے. اللہ. اور حقیقت ہے, اس میں اثر ہے. اور اگر بات سمجھی جائے نا, ان لوگوں کو بھی اگر بات سمجھایا جائے کہ بھائی حقیقت میں وظائف کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات رہتے ہیں کہ اس میں شرک یا جملے ہوں تو غلط ہو, وہ تو ہم بھی کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں, بالکل ہم بھی کہتے ہیں. ہاں. تو پھر ان کا ہمارا اختلاف تو نہیں ہے, بس ان کو سمجھنے میں تاخیر ہوئی. الحمدللہ ہمارا یہ شروع سے اہل سنت کا معمول رہا ہے کہ وظائف کو الحمدللہ ہم اختیار کرتے ہیں, اس کی برکات پاتے ہیں. قبلہ ارشاد فرمائیے گا کہ بڑا اہم سوال ہے کہ عورتوں پر غوث پاک یا کسی بزرگ کی سواری کا آنا, اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے, اور یہ بہت زیادہ چل رہا ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کوئی عورت بال کھول کے بیٹھ گئی, سر ہلانے شروع کر دیا, جی غوث پاک آ گئے, معذرت کہتے خواجہ صاحب آ گئے, فلاں فلاں آ گئے, استغفر اللہ. تو میرے والد گرامی حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ, وہ فرماتے تھے, بہترین بات انہوں نے فرمائی. انہوں نے کہا تم ذرا سا یہ سوچو کہ ان کی پاک روحیں پاک جسموں کو چھوڑ چکی, تو وہ کسی گندے جسم میں کیوں آئیں گے؟ حقیقت ہے نا, غوث پاک کا مقام, ان کا مرتبہ, ان کا پاک جسم, پاک روح ابھی بھی روحانی طور پہ مدد فرما رہے, وہ کیوں کسی گندے جسم میں, اور وہ بھی کسی عورت کے؟ تو یہ تو بالکل جھوٹ ہے, یہ فریب ہے, یہ مکر ہے, اور اس سے بچنا چاہیے. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی تردید کرنی چاہیے, مخالفت کرنی چاہیے. بالکل صحیح. اچھا اب ہم کہیں نا نہیں جی حضرت وہ اس کی آواز بدل گئی, وہ تو عورت ہے لیکن مردانہ آواز. مردانہ آواز آج کے یہ جتنے کامیڈین ہیں آپ ان سے جس کی کہیں آواز نکال لیں,
حقیقت ہے نا بھائی، عورت مردوں کی آواز نکال لیتی ہے، مرد عورتوں کی. آپ ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، آپ جس کی کہیں وہ آواز بنا کے بتا. اور جن بھی ہو سکتا ہے نا آواز نکالنے والا، جن بھی ہو سکتا ہے نا. جن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں اس طرف بھی میں آ رہا ہوں. یہ آپ نے صحیح سوال کیا، بلکہ آپ نے جو میرے ذہن میں تھا آپ نے پہلے ہی پکڑ لیا. یہ کچھ کرامتیں میرے خیال سے آپ سے ظاہر ہو رہی. اللہ اکبر. بزرگوں سے جب فیض ملے گا تو پھر تو میں اسی طرف آ رہا تھا. یہ جن کا پکڑنا الگ ہے اور یہ کہنا الگ ہے کہ کوئی بزرگ آیا. اس کی تو سختی سے تردید کرنی چاہیے. ہمارے مشائخ طریقت نے اس کی مخالفت کی ہے کہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی بزرگ کسی عورت پر یا مرد پر آئے. صحیح. اچھا، اب جہاں تک جن کا تعلق ہے وہ حقیقت ہے، جن آتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ آدمی جو سود کھاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں رہ سکے گا، گر جائے گا اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے یا جن نے قبضہ کر کے مخبوط الحواس بنا دیا. صحیح. تو اس سے علماء نے لکھا کہ جن کا آنا، قبضہ کرنا اور اس پر پوری گرفت کرنا یہ ہوتا ہے. تو وہ الگ بات ہے کہ جن آیا اس کی آواز بدل گئی، وہ تو ایک حقیقت ہے. اور وہ مشاہدہ بھی ہے کہ کمزور سا آدمی ہے، اس نے 10 آدمیوں کو پھینک دیا اٹھا کے، وہ تو جن کا ہے. لیکن یہ کہنا کسی بزرگ کے لیے یہ بالکل غلط ہے، اس کو کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا. بہت اچھے، بالکل کیٹیگوریکلی قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اس کو بیان کر دیا مسئلے کو کہ ہمارے اوپر کوئی یہ نہ تھوپے کہ بھائی ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. بالکل اہل سنت کے ایک مستند پلیٹ فارم سے یہ بات پہلے بھی کئی بار کی جا چکی ہے، آج ایک مرتبہ پھر اس کی دہرائی کی گئی ہے. اور کرنے والے بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو درگاہ عالیہ اشرفیہ پاکستان کے سجادہ نشین ہے، یعنی کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے، یعنی ذمہ دار شخصیت. آپ کہیں گے نا نہیں فلاں فلاں تو کر رہے ہیں ایسی باتیں، اور ایک عام سے عامل، ایک عام سے بزرگ نے آ کے بات کی ہے. بھائی بزرگ ویسے بھی عام نہیں ہوتے، اور یہ تو ایک بہت زیادہ ذمہ دار شخصیت ہے اہل سنت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت کوئی ایسا وظیفہ جو آسان ہو، اس کے پڑھنے سے آخرت درست ہو جائے. ایک وظیفہ بہترین ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی منسوب ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث، سرکار نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان وحبیبتان الی الرحمن وثقیلتان فی المیزان. فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، رحمان کے نزدیک بہت پسندیدہ ہیں، لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب آپ دیکھیں کتنے مختصر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی کہنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں. سرکار نے فرمایا بہت ہلکے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان پہ بہت بھاری ہیں. جب قیامت میں ان کو تولا جائے گا تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. اور آپ جانتے جب نیکیوں کا پلہ بھاری ہو تو پھر تو نجات ہی نجات. تو اس لیے اچھا سبحان جو ہے نا یہ لفظ اللہ کو بہت پسند ہے. سبحان کے معنی اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر قسم کی عاجزی ان کے ساری سے پاک ہے، ہر قسم کے ذوف سے پاک ہے، ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک. تو جب وہ پاک ہے تو وہ تو فضائل و محاسن اور محامد کا مجموعہ ہے. کیا کہنے، ساری تعریفیں اسی کے لیے، کیا انداز ہے، ساری عظمتیں اسی کے لیے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہی لفظ ہم نماز بھی اسی سے شروع کرتے ہیں. نیت باندھی سبحانک اللہم، ثنا میں آگے نا، رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ. سبحان سبحان کی ہم تکرار کر رہے ہیں، مولا اپنا کرم فرما دے. اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو کرم فرما دے. تو اس لیے یہ 2 جملے ایسے ہیں، 2 کلمے کہ اس کو اگر آپ اپنا ورد بنا لیں، اس کو آپ جیسے چاہیں پڑھیں، چاہیں تو مسلسل پڑھتے رہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا پھر چاہیں تو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں. اچھا مقرر کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو ذرا سے یاد رہتا ہے، جیسے نماز پڑھی کہ مجھے پڑھنی ہے تو پورے دن میں 500 دفعہ ہو جائے گا. اگر آپ نے ڈبل پڑھ لیا تو 1000 دفعہ ہو جائے گا. کیا کہنے. لیکن اس کی برکتیں جو ہیں وہ پھر بے حساب ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں تو ہے ہی ہے، پھر میزان میں جب سرکار نے فرما دیا تو بھاری ہو جائے گا تو گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے گی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے ہیں حضور. اگر کسی بزرگ کی خواب میں زیارت ہو جائے تو اسے عام لوگوں میں بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے مشائخ طریقت نے تو منع فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ایک راز ہے. زیارت تو جب ہوتی ہے جب دل صاف ہو. پہلے دل کا صاف ہونا ضروری ہے تب زیارت ہوتی ہے. کہتے ہیں دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھی، تو پہلے یہ صاف تو ہو جائے تبھی تو تصویر آئے گی. تو اگر یہ دل صاف ہو گیا تو بیٹھے بیٹھے مدینے والے کا دیدار ہو جائے.
یہ ہے نا۔ لیکن بتانا جو ہے نا اس سے اس لیے منع کیا گیا۔ آج کل تو فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب آئے جی مجھے غوث پاک کی زیارت ہو گئی، وہ کہتے ہیں مجھے خواجہ صاحب کی ہو گئی، بلکہ یہاں تک کہ سرکار کے متعلق کی زیارت ہو گئی۔ خیر ہو سکتی ہے، ہمیں انکار نہیں۔ آقا نے فرمایا نا، حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، صحیح۔ اس لیے کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ من رآنی فقد رأى الحق، کتنی بڑی بشارت ہے۔ لیکن مشائخ طریقت نے کہا کہ اگر آپ نے بتا دیا تو وہ چیز چھن جائے گی۔ جیسے غوث پاک کی زیارت ہوئی، اس سے آپ صرف اپنے شیخ کو آگاہ کریں، جس کے ہاتھ پہ آپ بیٹھ ہیں ان کو بتائیں۔ اچھا پھر وہ صحیح بتائیں گے کہ کون ہے، زیارت کس کی ہوئی ہے، کیا کہنے ہیں وہ صحیح بتائیں گے۔ ہاں یہ بھی تو ہے نا، سبحان آپ نے اللہ۔ زیارت کی کسی ولی کی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کی زیارت ہو، تو وہ تو کنفرم کریں گے نہیں تمہیں جو زیارت ہوئی ہے وہ کس کی ہوئی ہے۔ تو کیا بات۔ اچھا یہ تو ہمارے تو خیر مشاہدے کی بات ہے۔ ہمارے والد گرامی اشرف المشائخ جب چلہ فرماتے تھے تو فرماتے تھے رات کو مجھے جن کی زیارت ہوتی تھی، صبح میرے دادا حضور قبلہ بتاتے تھے کل رات تم نے جن کی زیارت کی ان کا یہ نام ہے، ان کا مزار وہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی خواب بیان نہیں کیا گیا، ابھی پہلے ہی بتا دیا، پہلے ہی بتا دیا۔ تو اصل تو حقیقت تو یہ ہے۔ کیا بات۔ اور ہم لوگوں میں بیٹھ کے بتائیں، اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ نفس کا شائبہ بھی آ جاتا ہے، لوگ ہمیں سمجھیں کہ جی ہمیں غوث پاک کی زیارت ہوئی، ہمیں، تو یہ تو پھر یہ تو وہ ہیں جن کو غوث پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ ہاں بس اب نفس کا شائبہ آ گیا نا، تو اس میں تو یہ نہیں ہے۔ ایک شعر ہے، بلکہ چند اشعار ہیں، ایک صاحب تھے راز دہلوی، انہوں نے پڑھا تھا کہ وہ جلوہ جو چھپ کر کبھی ہم دکھائیں، کسی کو بتایا تو اچھا نہ ہوگا، وہ نغمہ جو پچھلے پہر ہم سنائیں، کسی کو سنایا تو اچھا نہ ہوگا، ہماری عطا کی ہوئی بے خودی سے اگر ہوش آیا تو اچھا نہ ہوگا، ہم ہیں باطن میں لیکن بظاہر کہیں ذکر آیا تو اچھا نہ ہوگا، کیا کہنے ہو کچھ بھی مگر جو قدم اٹھ گیا ہے وہ پیچھے ہٹایا تو اچھا نہ ہوگا۔ اور آخر میں کہتے ہیں یہ کہہ کر انہوں نے مجھے راز سونپا، کسی کو بتایا تو اچھا نہ ہوگا۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ تو یہ تو راز ہے نا، کیا بات ہے۔ تو اگر آپ اس کو چھپائیں گے تو پھر مزید زیارتیں ہوں گی، صحیح۔ اور اگر آپ نے بتا دیا، ایک تو نفس کا شائبہ ہو گیا، ریاکاری آ گئی، وہ چیز چھن جائے گی۔ بالکل تو ٹھیک۔ اس لیے کبھی بھی زیارت ہو، اور زیارت کی نفی نہیں ہے، ہو سکتی ہے، سرکار کرم فرما دے تو سبحان اللہ، وہ تو، اور غوث پاک کرم فرما دے جو چاہیں وہ کرا سکتا ہے، لیکن آپ اس کو چھپائیں، اگر بتائیں تو اپنے شیخ کو بتائیں۔ ایک تو وہ آپ کی اصلاح کریں گے کہ آپ نے کن کو دیکھا، کن کی زیارت کی، دوسرے یہ کہ پھر آگے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ مزید یہ کرو تو مزید بزرگوں کی زیارت۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ تعلیمات تو دیکھیں، ہمارے بزرگوں کی تعلیمات کیا ہیں، یعنی کتنی چیزیں ہمارے کھاتے میں بس ایسے ہی ڈالی ہوئی ہیں جن کا ہمارے اسلاف سے نہ ان کی تعلیمات سے کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے۔ پھر آپ خواہ اس کی وجہ سے لوگوں کو متنفر کرو تو اس کا مطلب آپ خائن ہیں۔ اگر آپ جان بوجھ کے اس طرح کر رہے ہیں تو آپ جھوٹے ہیں، آپ کاذب ہیں۔ یہ اس بات پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو بد مذہب لوگ ہیں ان کی ان باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی تعلیمات کو اچھے بزرگوں سے سمجھا جائے کہ ہماری تعلیمات تو یہ ہیں، اور اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے۔ حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا۔